أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بإذن الله عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور سب سے پہلے تو میں بہرحال بہت معذرت خواہ ہوں آپ کہ میں بہت تاخیر سے جو ہے وہ پہنچا بہرحال میں آج ہی کراچی پہنچا تھا اور بہرحال اس کے بعد ایک کے بعد ایک تاخیر نے ہمیں بہرحال پھنسا دیا انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ 10 سوا 10 کے درمیان میں جو باقی 4 دن ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزان محترم حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک تمہاری منزلت کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ خدا کی منزلت تمہارے سامنے کیا ہے یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دیکھے کہ اس کا کیا مقام ہے تو وہ خدا اس کے لیے کیا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے اب یہ انسان جب متوجہ ہوتا ہے اور یہی ایک اور حدیث جو اس کی تفسیر کرتی ہے کہ فقط عرف نفسہ عرف ربہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے خدا انسان ہے انسان بہت سی چیزوں کو باہر ڈھونڈتا ہے جگہوں پہ ڈھونڈتا ہے چیزوں میں ڈھونڈتا ہے اور خدا کے لیے بھی انسان بہت کوشش کرتا ہے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کتابوں میں کہ خدا اور خدا کی وحدانیت کو دیکھیں بڑے بڑے سائنٹسٹ فزیشین جو ہے وہ انہی ریسرچ میں اور تلاش میں خدا کو پا لیتے ہیں جب وہ ایسے نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں ان کی عقلیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو کائنات کے نظام کو بہت سسٹمیٹک چلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہی خدا ہے کوئی اسے انرجی کہے کوئی اسے صرف شعور کہے لیکن حقیقتاً جب انسان اپنی طرف آتا ہے اور جب اپنے اطراف میں ادیان کو دیکھتا ہے اور ہر دین اپنی طرف دعوت دے رہا ہے گو کہ جتنے بھی الہی دین ہے ان کی ایک چیز ایک ہی ہے
تھوڑی بہت تعریف ہو گئی، تحریف ہو گئی، وہ بھی انسان کی وجہ سے، ورنہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ خدا کو پہچانو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہنے آیا کہ مجھے پہچانو، یہ میری عبادت کرو، نہیں۔ آپ سامنے کسی نبی کا نعوذ باللہ کسی نے بت نہیں بنایا، بلکہ نبی آئی بتوں کو توڑنے کے لیے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب انسان رب کے لیے کام کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اور اللہ کے نبیوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، اسی وجہ سے خدا نے ان کی منزلت کو بڑھانا شروع کر دیا، ہر چیز خدا کے لیے انجام دی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کام ہے روزمرہ، وہ خدا کے لیے کتنے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کتنے ہیں۔ اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب اپنا کھانا کھاتے ہیں تو خدا کے لیے، ہاں کھانا کھانا مباح ہے، بہت سارے کام مباح ہے، لیکن اگر یہی بدن اس کو ضرورت ہو، کھانا واجب ہو جاتا ہے، اور یہی بدن مریض ہو، یہی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا ایک ہی ہے۔ اب یہاں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے کہ وہ خود کس طرف جا رہا ہے، اس کا ہر عمل، اس کا کردار، اس کا ارادہ، اس کی سوچیں، اور یہی چیز پھر اس کی زندگی پر اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج معاشرہ جو پریشان اور اضطراب میں ہے، آج اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بہت مشکلات ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت گھرے ہوئے ہیں۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، خدا نے نہیں بنائی۔ جس معاشرے میں آج ہم کھڑے ہیں، یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے۔ خدا نے تو دین بھیجا، اس پہ عمل کرو، آسانی ہے، لیکن کیونکہ ہم خدا کے دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ مشکلات ہوں گی۔ ہمارا دین صرف ایک مخصوص حصے تک ہے، بس ہم باہر، ہم مسجد میں، امام بارگاہ میں دیندار ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، تو وہاں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سکین کرے، اپنے نفس اور اپنے ارادے کو۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کا ارادہ ہے۔ اب آپ کا اور میرا ارادہ کیا ہے؟ اب آج کا جوان جو ہے، اس کے ارادے کیا ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا ارادہ ہے؟ مسکرا رہے ہیں جوان، ارادہ کیا ہے؟ اب انسان کے اپنے ارادے کیا ہیں؟ کیا ارادہ ہے کہ میں جان توڑ کوشش کر لوں، ایک آئی فون لے لوں، تو پھر کیا ہوا؟ قیمت یہی ہے، انسان کی قیمت یہی ہے۔ میں پوری کوشش کر لوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر انسان کی قیمت کیا ہے؟ یہی ہے۔ انسان اپنی تنہائی، اپنی خلوت میں، وہ خدا نہ خواستہ نامحرم پر نگاہ، وہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ یہ قیمت ہے۔ یعنی انسان اتنا گر چکا ہے، کیونکہ ظاہری انسان ترقی یافتہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج آپ دیکھیں کہ انسان کتنی ترقی کر گیا۔ آج آپ مجلس لائیو جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، رپورٹس آ گئے ہیں، پوری دنیا الیکٹرانک ہو گئی ہے، سارے کام ایسے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ظاہر میں جو ترقی ہے، لیکن آج کا مگر جو انسان ہے وہ حیوان بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اس مکتب کو چھوڑ دیا ہے جو مکتب اس کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر موسم اور حالات کی وجہ سے جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ، دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، وہ انسان ہو جاتا ہے، لیکن یہی ارادہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام کرنا ہو، چاہے خدا نہ خواستہ برا کام کرنا ہو۔ اور خدا کا نظام ایسا ہے کہ جو آپ ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان نیت کرے، ارادہ کرے، تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اولیاء خدا جو اپنی زبان سے کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. کیسے ہو جاتا تھا؟ کیونکہ ارادے مضبوط تھے. ارادے مضبوط تھے. آغا دولابی بہت بڑے عارف تھے, مجلس پڑھ رہے تھے, دو شخص کہتے ہیں ہم کم سے تہران گئے, پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے مجلس سے پہلے ہی بول دیا کہ ایک سید ضرورت مند ہے, جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں سب دے دو. اب ہر کوئی جو بھی تو میں بھی نکال رہا تھا تو میں نے اپنے برابر والے سے بولا کہ تھوڑے پیسے رکھ لیتے ہیں, واپسی کا کرایہ کیا کریں گے. یہ میں نے ابھی بولا اور وہ دور تھے, انہوں نے سن لیا, کہا کہ جو میں نے کیا کہا ہے سب رکھ لو, واپسی کی سواری مل جائے گی. خیر ہم نے سارے رکھ دیے. مجلس کے بعد باہر نکلے تو کہا ایک نئے ماڈل کی گاڑی آئی, کہا کہ میں کم جا رہا ہوں, چلنا ہے. ارادہ, جس کا ارادہ مضبوط ہو اور جس کے ارادے الہی ہوں وہ پھر کائنات کو اپنی مرضی سے مسخر کر لیتے ہیں. ان کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں رکھتی کہ کب کہاں کیسے ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہنچ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. جب دل چاہے جس کو جو ہے وہ اپنی بات سنا دیں, کوئی فرق. ارادے, عزیزان محترم, کربلا والوں کے ارادے مضبوط تھے, آج تک دشمن ان سے گھبرا رہا ہے. ان کے ارادے تھے نا, یہ ان کے ارادے کیا تھے؟ خب ہم امام کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ان کا ارادہ تھا, یہی ان کی قیمت تھی. یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں گے, سب کچھ ہمارا امام ہے. اللہ نے ان کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ آج ہم ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا اصحاب الحسین کہتے ہیں. یہ ارادہ ہے. مگر آج دنیا ہمیں کن ارادوں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ وہ بھی تو دنیا کے بندے. امام خود فرماتے ہیں نا کہ دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے, جب تم پر بنتی ہے اس کو نگل لیتے ہو. یعنی ہم دنیا کے بندے, ہمارا ارادہ دنیا ہے. علامہ تقی جعفری کا واقعہ میں کئی دفعہ تکرار کر چکا ہوں, اور مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہیں, بہت بڑے فلاسفر تھے. انسان کی قیمت پر کانفرنس تھی, ویلیو آف اے ہیومن. پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, سب نے اپنے اپنے آرٹیکلز پیش کیے. ان کی باری آئی, یہ بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. اگر وہ 2 کمرے کے فلیٹ میں چاہتا ہے تو یہی اس کی قیمت ہے. ایک لوہے کی گاڑی چاہتا ہے, یہی اس کی قیمت ہے. یہ کہا, نیچے اتر گئے, لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں, کھڑے ہو گئے. ایک جملے میں انسان کی قیمت بنا دی. واپس گئے, کہا یہ میرا قول نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے رسول کے وصی یہ فرما گئے تھے. اب یہی چیز ہے عزادارن موت. اگر آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا سپاہی بنے, اگر چاہتا ہے, اگر اس کا ارادہ ہے, تو یہ اس کی قیمت ہے, اس کی قیمت ہے. اگر واقعاً ارادہ ہے کہ میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا تو پھر آپ کی قیمت لگ گئی. مصر کے بازار میں یوسف کو خریدا گیا, آپ کو بھی اس دنیا کے بازار میں خرید لیا جائے گا. تو اپنا ارادہ مضبوط کریں. میں بہت زیادہ آج آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا, میں مقدماتی سی گفتگو کر کیونکہ جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے, اور بغیر امام کے دن پورا نہیں ہو سکتا. یقیناً آج آپ نے دعائے نطبہ پڑھی ہوگی, امام کی زیارت پڑھی ہوگی, کیونکہ امام کو یاد کرنا چاہیے. جمعے کا دن ہے, امام کا دن ہے. عزیزان محترم, بغیر امام کے زندگی نہیں ہے. کربلا یہی تو درس دیتی ہے کہ تمہاری قیمت کچھ اور نہیں ہے, امام ہے. اگر اپنے آپ کو بیچنا ہے, امام کے لیے بیچو. امام کیسا ارادہ کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ارادہ کرنے کے لیے کوئی امیر چاہیے, کوئی دولت مند چاہیے, وسائل چاہیے. نہیں ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں کہتے ہیں کہ ایک عالم دین
اصفہان کی مسجد کے باہر ظہر کا وقت تک کھڑے ہوئے تھے کہ نماز میں جائیں اندر، دیکھا کہ چند لوگ جو مزدور ہیں ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا اصفہان کا تاجر جنازے کے پیچھے سر کو پیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں پریشان ہوا کہ اگر تو یہ اس کے رشتہ دار لگتا ہے تو یہ تو سارے مزدور ہیں، اور اگر یہ مزدور ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو ایسے میں اس نے بولا کہ شیخ جنازے میں نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا اولیاء خدا کا جنازہ ہے۔ میں پریشان، یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ میں بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا اور کہا کہ بہت دور اور میں تھک گیا، تو وہاں پہنچا تو مجھے افسوس ہوا کہ اول وقت نماز بھی چھوڑ دی جماعت سے اور تھک بھی گیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو میں کہنے لگا تو ان کا پوچھو گے نہیں کس کا جنازہ ہے؟ کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا میں کچھ عرصے پہلے حج پہ جا رہا تھا تو رستے میں میرا سامان چوری ہو گیا، میں کربلا اور نجف میں تھا، میرا سامان چوری ہو گیا، اب میں مایوس ہو گیا، نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے۔ اسی حالت میں مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا پیدل، تو میں نے دیکھا ایک بڑی جاؤ جلال سواری آئی، سواری میرے پاس رکی، کوئی اور نہیں امام وقت تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو امام نے اسے کہا کہ کیوں تھکے تھکے لگے رہو، کیا ہو گیا، پریشانی ہے؟ کہا بس مولا وہ سفر کی تھکاوٹ ہے۔ کہا نہیں کوئی اور وجہ ہے؟ ہاں مولا سامان چوری ہو گیا ہے، میں اب حج پہ کیسے جاؤں؟ تو امام نے ایک آواز دی، حالو۔ جیسے ہی بولا تو دیکھا ایک شخص نمودار ہوا۔ اس تاجر نے دیکھا یہ تو ہمارے اصفہان کے بازار کا وہ شخص ہے جو سامان اٹھاتا ہے، یہ کدھر سے آ گیا؟ لیکن یہ اصل سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں۔ تو امام نے کہا کہ اس کا سامان جو کھو گیا ہے وہ اس کو لا کے دو اور اسے حج پہ لے کے جاؤ۔ کہا یہ کہا اور امام کی سواری چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کل فلانی جگہ آ جانا۔ میں وہاں پہنچا، اس نے مجھے بکسا دیا، میں نے کھولا تو کہا تمہارا سامان پورا ہے؟ میں نے دیکھا سارا سامان تھا اس کے اندر۔ کہا میں تمہیں حج پہ لے کے جاتا ہوں، اس کو کسی کو سنبھال کے دو۔ حج پہ اب کہتا ہے میرے اندر جرت نہیں تھی، ہیبت اتنی تھی کہ میں اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو؟ وہی ہو لگتے تو وہ۔ تو میں خاموش رہا۔ مجھے مکہ لے گیا اور کہا کہ جاؤ حج کرو، اور کوئی تمہارے جاننے والے پوچھیں تو بولو میں شارٹ رستے سے دوسرے رستے سے آیا، واپس آئیے آ جانا، واپس لے جاؤں گا۔ کہا مجھے واپس چھوڑنے جب جا رہا تھا تو میں نے سوال پوچھا تم وہی حالو ہو جو ہمارے بازار میں مال اٹھاتا ہے؟ کہا میں وہی ہوں، مگر خبردار کسی کو بتانا نہیں، ارادہ مضبوط ہو، امیر غریب سے فرق نہیں پڑتا، ایک مزدور امام کا سپاہی بن جاتا ہے۔ وہ یہ ارادے کمزور ہیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وہ جب میں حج کر کے آیا لوگ ملنے آئے، یہ بھی ملنے آیا، میں کھڑا ہوا، اس نے منع کیا کھڑے نہیں ہونا، ویسے ہی احترام کرو جیسے پہلے کرتے تھے۔ اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں چند دن بعد مر جاؤں گا، میرے کمرے میں میرا کفن اور کچھ پیسے ہیں، استعمال کرنا۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو موت کا وقت بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا دے گی؟ اس دنیا نے دینا بھی کیا ہے؟ عزیزان محترم، خدا ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے۔ کتنا راستہ ہے، بس یہ چند جملے تبرکن، اور آپ سے کل انشاءاللہ خدا توفیق دے تبرکن۔ جب ہم اربعین سے نجف سے کربلا جاتے ہیں تو تیز بھی چلے تو
تو 1-1.5 دن انسان کو 1.5-2 دن لگتا ہے. وہ تو خیر ہے کوئی جوان بہت ہی چلتا جائے تو 1.5-2 دن میں آدمی پہنچتا ہے. روڈ صاف, رستے میں موکب لگے ہوئے ہیں, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, آرام بھی ہے اور آسائش بھی ہے. مگر مقتل کیا کہتا ہے؟ یہ لٹا ہوا کارواں, روڈ بھی نہیں تھے, بیاباں تھا, پتھر تھے, خاردار کانٹے تھے, یہ کارواں 1 دن میں پہنچا ہے. 1 دن میں سوچ سکتے ہیں, گھوڑوں پہ اونٹوں پہ کجاوے نہیں تھے, تیز تیز دوڑاتے جاتے تھے اور ساری بیویاں اونٹوں پہ سوار نہیں تھیں. اللہ اکبر. ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور نہ جانے بعض کہتے ہیں کہ ایک رسی میں کتنے لوگ بندھے ہوئے تھے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. بہرحال یہ ایام اسارت کے ایام ہیں. آپ نے بڑی عزاداری کی کراچی والے. آپ یقین کریں, میں ابھی پنجاب میں تھا, پوری دنیا میں سے لوگ, ہم بھی جاتے رہتے ہیں, پیغام آتے رہتے ہیں, مجلس ہے. آپ یقین کریں پوری دنیا ترستی ہے کراچی کی عزاداری کو. کراچی والے جو امام حسین کی عزا مناتے ہیں کوئی نہیں مناتا. بہت آپ نے عزاداری کی, خدا اس کو قبول کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور عزاداران محترم, رستے میں کئی ایسے مقام آئے جہاں بی بی زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا. کوفہ پہنچنے میں بس ہی چند جملے کا کر رہا ہوں. کئی مقامات آئے, بھائی کے سر کو دیکھا, اور کچھ مقام پہ بہن نے بھائی کو مخاطب کیا کہ بھائی اگر مجھ سے بات نہیں کر سکتے تو اس چھوٹی سی بچی سے بات کر لو. اللہ اکبر. جانتے ہیں نا کس طرح واپس کربلا لے جاؤں آپ کی آہو بکا, خدا آپ کو اس کا اجر دے. واپس کربلا چلتے ہیں, روزے عاشور ہے, امام ودا ہو چکے ہیں, سواری چل رہی ہے, سواری چل نہیں پا رہی. کیا امام نے دیکھا ایک بچی ہے لپٹی ہوئی ہے. کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ بابا جو گیا واپس نہیں آیا. بس عزاداران محترم, جب امام نے دیکھا نا بچی, نیچے اترے, بیٹی کو گلے لگایا. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. جس کی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جب گھر جاتے ہیں گلے لگتی ہیں نا بابا, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تب بھی گلے لگتی ہیں بابا. بس بچی گلے لگی, بچی گلے لگی. ہاں بابا. جب بچی کو یقین ہو گیا نا کہ اب بابا نہیں آئے گا تو مقتل کہتا ہے بچی نے جملہ کہا, بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا ہے. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی. بس میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, آگے دن ہے, بس چند جملے کہنے ہیں. امام کی سواری جا رہی ہے, بچی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. اللہ, کسی کا باپ اس غربت کے عالم میں اس بچی کو چھوڑ کے نہ جائے, دیکھ رہی ہے, جا رہا ہے.
بس عزاداران محترم بڑی تیزی سے روزے عاشور عصر عاشور امام زین سے زمین پر آئے، جس کے پاس لکڑی تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس پتھر تھے، جس کے پاس تلواریں تھی، سب پہنچے۔ بچی سے صبر نہیں ہوا، بچی نے خیمے چھوڑے، بچی گئی اپنے بابا کو سنبھالنے۔ میرا سلام ہو، بیٹیاں باپ کے جنازوں پر زینت ہوتی ہیں، مگر اسے پیار سے نہیں اٹھایا گیا، اسے تماچوں تازیانوں سے جدا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، تجھے اس بچی کی غربت کا واسطہ۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ہم خطا کار ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار مرنے سے پہلے امام کی زیارت نصیب فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مجلس ماتم، جلوس، عزاداری جہاں ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجے محمد۔